بھیجا ہے؟ موسیٰ کو. تو موسیٰ غلط, کوئی بھی چیز غلط لگے گی نا موسیٰ سے برداشت نہیں ہوتی کہ بندہ مار دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا, اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پیغمبروں کے دل میں نہیں علی المنکر کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وعدے کر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں ان سے وعدے. پھر وہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو پہلے کشتی تھی نا جس کو میں نے توڑ دیا, تو اللہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اللہ بعض دفعہ کسی پہ وحی کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. یہ بتایا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا. یہ ایک پھٹے کا نقصان, چھوٹا نقصان ہے. اگر میں اس کو عیب دار نہ بناتا, آگے بادشاہ نے اس ملاح کی کشتی پہ قبضہ کر لینا, تو وہ بڑا نقصان تھا. تو میں نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا, چھوٹا نقصان. دوسرا یہ کہ وہ جو نوجوان آیا جس کو میں نے قتل کر دیا, وہ اتنا نیک تمہیں لگ رہا ہے, وہ نیک ہے نہیں. اس نے اپنے بڑے ہونے کے بعد, اللہ نے کے علم میں یہ بات تھی, اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بے انتہا ستاتا ہے. ایسی بھی نافرمان اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو, اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے گا. اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا ان کو, نیک صالح اولاد. اب میں اس میں سبق کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں. تیسری بات یہ کہ وہ جو کنجوس لوگ تھے نا, جن کا یہ تھا کہ دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی, اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا, اور ان یتیموں کا والد کانا ابوہما صالحا, نیک آدمی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی موت ہو گئی. وہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا. بچوں کو پتا ہے بچے بڑے ہوں گے خزانہ نکال لیں گے, یہ دیوار اگر آٹومیٹیکلی گر جاتی تو قوم خزانہ چوری کر کے کھا جاتی. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس قوم کو فائدہ پہنچایا, حقیقت میں کیا کیا ہے, نقصان. ان یتیموں کا مال بچایا ہے میں نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی خضر علیہ السلام بننے کی کوشش کریں, یا کوئی آج بھی پیر صاحب آ جائے, بندے کو تھپڑ لگا دیا, قتل کر دیا, ابے کیوں مارا, مجھے خواب آیا تھا کہ بہت 2 نمبر آدمی ہے یہ. شریعت اب مکمل ہو چکی ہے. اب گواہیوں کے بغیر نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت, نہ کسی کی دیوار گرانے کی اجازت, نہ کسی کے پھٹے کشتیوں کے توڑنے کی اجازت ہے. کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ شریعت نے ایک لا بتا دیا ہے. یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسے معاملات بھی کیے ہیں. یہ کیوں بتایا اللہ نے, اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے علم میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, صحیح ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو جس کا اللہ پہ توکل ہوگا نا, اب جیسے جس ملاح کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی, وہ تو کہہ رہا ہوگا یار میری کشتی کا بیڑا غرق کر دیا, نقصان کر دیا, لیکن وہ اللہ پہ توکل کرے تو کیا کہے گا, بھائی اسی میں کیا ہوگی, بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا, ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن خیر ہے, یہی سوچے گا نا. اب جن ماں باپ کا بچہ مر گیا, قتل ہو گیا, جو بے صبرے ہوں گے وہ تو ساری زندگی روتے رہیں گے, ہمارا اتنا بچہ چلا گیا دنیا سے, ہمارا بچہ مر گیا, ہمارا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی شاید اسی میں اللہ کے علم میں کوئی خیر ہو. ضروری نہیں کہ بچہ بڑا ہو کے نافرمان ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ آپ سے وہ غم برداشت نہ ہو. تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے, جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے, جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار جو ہو رہا ہے میرا رب میرے لیے بہتری کے لیے کر رہا ہے, تو حقیقت میں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے, آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا اور آپ نے کہا یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشن دینے کے لیے, تو سمجھ لو کہ واقعی آپ ہی ہیں ٹینشن کے لیے, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے, ٹینشن نہیں دے رہا ہے. اور اس میں آخری بات یہ کہ دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, باپ مر گیا, قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, تو باپ نیک ہونے کا اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ بچوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں, ان کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آتا ہے, اور اللہ اولاد کے لیے غیب سے انتظام کرتا ہے. اب یہ چیز کوئی ٹریس تھوڑی کر سکتا ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیا ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کے کام نہیں آتی بلکہ آپ کی اولاد کے بھی
کام آتی ہے. لہذا اپنے اولاد کا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ بھی ہمیں اس میں بہت اہم سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.